یہ ایمان جو اکتسابی ایمان ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس مکے کے معاشرے میں صرف ابو بکر واحد مثال نہیں ہے. حضرت عمر کو جو ایمان نصیب ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب، ان کے ذریعے سے ان کے شوہر سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے جو والد تھے زید بن عمرو بن نفیل، یہ بھی اس قسم کے لوگوں میں سے تھے کہ کفر کے اور شرک کے بدترین گھٹاٹوپ اندھیروں میں رہنے کے باوجود موحد کامل تھے. وہ تمام بت پرستی وغیرہ کو چھوڑ کر، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کے، اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیسے کروں. یہ کیسے بندگی کروں، یہ صرف نبی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. اگر کہیں وہ ان کی زندگی وفا کرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ ابو بکر صدیق ہی کی طرح رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہ لے آتے فوراً؟ انہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پیاسے کو پانی مل گیا ہے، کہ میں اس کی طلب میں تھا، میں اس کی تلاش میں تھا. وہ تو گویا کہ میرے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت مترقبہ ہو گئی. تو وہ اس میں پھر پوچھتا نہیں ہے، دلیلیں نہیں مانگتا ہے، کوئی معجزہ طلب نہیں کرتا ہے، فوراً ایمان لاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے اپنے دل کی آواز ہے. یہ جو اکتسابی ایمان ہے، اور ایمان کے ضمن میں ایک اور بنیادی بات نوٹ کر لیں، پھر ہم آیات کا مطالعہ شروع کریں گے، کہ ایمانیات میں اگرچہ ہم 3 حصوں میں اسے تقسیم کرتے ہیں، ایمانیات ثلاثہ: ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالرسالت. رسالت میں پھر انبیاء، رسل، کتب، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. فرشتہ بھی اسی میں آئے گا، اس لیے کہ وحی کا لانے والا فرشتہ ہے. ایمان بالرسل، ایمان بالانبیاء، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، یہ سب کیا ہے؟ ایمان بالرسالت کے اجزاء ہیں. ایمان بالآخرت کے بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا، جنت اور دوزخ، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ کا حصہ ہے. اللہ کا ایمان، اللہ کی توحید، اللہ کے اسماء و صفات. ان 3 ایمانیات میں یہ جان لیجئے کہ اصل ایمان، جڑ کا ایمان، بنیادی ایمان جو ہے وہ ایمان باللہ ہے. اسی لیے ایمان مجمل کے الفاظ آپ نے یاد کیے ہوں گے بچپن میں: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. کسی اور ایمان کا تذکرہ ہی نہیں، نہ ایمان بالرسالت کا، نہ ایمان بالکتب کا، نہ ایمان بالملائکہ کا، نہ بعث بعد الموت کا، کچھ بھی نہیں. وہی ایمان جب مفصل بنتا، ایمان مفصل: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مفصل ایمان یہ ہے، اس میں تمام آرٹیکل آف فیتھ آ گئے. لیکن مجملاً ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. میں تصدیق کرتا ہوں اللہ کی، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں اللہ کو جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، اور میں نے قبول کیا اس کے سارے احکام. قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں. یہ ایمان مجمل ہے. تو گویا کہ ایمان اصل جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، توحید پر ایمان، اللہ پر ایمان، اس کی ذات و صفات پر ایمان. باقی ویسے بھی ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے. نیکوں کو ان کی نیکی کی جزا دے، بدوں کو ان کی بدکاری کی سزا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے. العدل اللہ کے ناموں میں سے، اس کا ظہور آخرت ہے. نبوت و رسالت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا، وہ الہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا تکملہ، تتمہ، اس کا ایک اتمام اور تکمیل جو ہے وہ ہوتی ہے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے. تو صفت ہدایت کا مظہر رسالت، صفت عدل کا مظہر آخرت. باقی اصل جو ہے ایمان، ایمان باللہ ہے. اب یہ اللہ پر ایمان کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. اگرچہ یہودی، عیسائی اور مسلمان متکلمین، انہوں نے ہستی باری تعالیٰ کے ضمن میں عقلی اور منطقی دلائل کے بڑے انبار لگائے ہیں. علم کلام کسے کہتے ہیں؟ اسکالسٹسزم. یہ ایک خاص شعبہ ہے علم کا. ایک علم تفسیر ہے، ایک علم حدیث ہے، ایک علم فقہ ہے، ایک علم کلام ہے. علم کلام کیا ہے؟
کہ جو ایمان کی بنیادی باتیں ہیں ان کا عقلی طور پر اس بات کیا جائے، عقل کے ساتھ اس کا مطابقت ثابت کی جائے، کہ معلوم ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں عقل کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہیں۔ یہ کوشش جو لوگ کرتے رہے انہیں متکلمین کہتے ہیں۔ متکلمین یہودیوں میں بہت بڑے بڑے متکلم پیدا ہوئے، عیسائی متکلمین بہت بڑے بڑے، مسلمان متکلمین، لیکن اللہ کی ہستی پر جتنے دلائل دیے گئے ہیں منطقی اعتبار سے، اس کے بارے میں کانٹ جو ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ فلسفے کی دنیا میں عظیم انقلاب کا علم بردار سمجھا جاتا ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ان میں سے کوئی دلیل بھی قطعی نہیں ہے۔ برہان جو ہے وہ تو جیسے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، منطق کی دلیل کو منطق کاٹ دیتی ہے۔ اللہ کی ہستی پر کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، عقلی نہ نقلی، جسے عقل کاٹ نہ دے۔ اب مثلا بہت بڑی دلیل ہے، صاحب کوئی شے بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا تو نہیں ہو سکتی، یہ کائنات اگر ہے تو کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ بظاہر تو بڑی موٹی دلیل ہے، بڑی یوں سمجھیے کہ وزنی ہے، لیکن پھر ایک جگہ آ کر یہ کٹ جاتی ہے جب کہتے ہیں کہ اللہ کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ کا اصول تو ختم ہو گیا۔ اگر تو یہی اصول ہے کہ کوئی شے بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہو سکتی، تو سوال یہ ہے کہ جس کو ماننے کی آپ دعوت دے رہے ہیں اللہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ کی دلیل ختم ہو گئی۔ منطق کو کاٹ دیتی ہے، ان الحدید بالحدید یفلح۔ تو کانٹ نے ثابت کیا، اور علامہ اقبال نے جو ان کے یہ فیمس لیکچرز ہیں ان میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کانٹ کی اس بات کو کہ جتنے بھی دلائل کونی، دلائل انی، دلائل لمی، جتنے دلائل تھے، دی کاسمولوجیکل، دی آنٹولوجیکل، دی ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹس فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ، کانٹ نے سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ کے دیا، ثابت کر دیا کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کی ہستی پر ایمان در حقیقت انسان کی فطرت میں مضمر ایک شے ہے، اس فطرت کے اندر سے ابھرے گی تو وہ ایمان ہوگا، لیکن اگر کوئی اڑ جائے، ماننے کو تیار نہیں ہو، تو کوئی عقلی دلیل، منطقی دلیل، سائنٹیفک دلیل جو ہے موجود نہیں ہے جو ثابت کر سکے کہ اللہ کا وجود ہے۔ اس لیے سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے ایمان کا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے فرق و تفاوت میں اور الٹ پھیر میں، اختلاف کے دو معنی ہیں۔ اختلاف ایک تو یہ کہ فرق، اس معنی میں قرآن مجید میں آیا ہے لفظ وضاحت کے ساتھ سورہ روم میں، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے وَمِنْ آیاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ کتنے مختلف ہیں، کوئی سرخ و سفید رنگت کا ہے، کوئی سیاہ فام ہے، کوئی زرد روح ہے، یہ اختلاف فرق ہے۔ اور ایک اختلاف کا لفظ بنا خلف سے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، تو جیسے کہ کوئی شے کسی کے پیچھے لگی ہوئی ہو، یہ اختلاف ہے۔ دن رات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور رات دن کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ الٹ پھیر کہ جب دن آتا ہے تو گویا کہ دن کا تعاقب کرتے ہوئے رات چلی آ رہی ہے، اور رات آتی ہے تو رات کا تعاقب کرتے ہوئے دن چلا آ رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یہ رات اور دن کے فرق و تفاوت میں بڑا فرق و تفاوت ہے۔ رات جو ہے تاریک ہے، دن روشن ہے، رات حرکت آرام کے لیے ہے، دن بھاگ دوڑ کے لیے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سارا جو یہ پلانٹ کنگڈم ہے، یہ پورا جو نباتاتی عالم ہے، اس میں جو ہے ایسا نظام تبدیل ہوتا ہے کہ دن کے وقت درخت جو ہے وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں، لیکن رات کے وقت وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں اور آکسیجن جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، اسی لیے رات کو درختوں کے نیچے سونے سے منع کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے درخت جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے انسان کے لیے صحت بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ ہاں دن میں آپ درختوں کے سائے میں بیٹھیے تو درخت جو ہے وہ اس وقت جو ہے آپ کی ہوا میں سے، جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو تو جذب کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، پیوریفائی کر رہے ہیں آپ کی ہوا کو، اور آکسیجن جو ہے ان میں سے نکل رہی ہے۔ تو یہ سارا الٹا نظام جو ہو جاتا ہے، دن اور رات کا یہ فرق بھی ہے۔ اور پھر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں
کہ سلسلہ روز و شب علامہ اقبال نے ایک جگہ اپنی نظم میں اس کو بیان